الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم محترم معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہجرت مدینہ کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ستایا گیا اور آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور نعوذ باللہ آپ کے قتل کرنے کی سازشیں بھی رچی گئیں۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوران سفر کیا واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں ہمارے لیے کیا اسباق چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا۔ لیکن کفار اور مشرکین کی تکلیفوں سے بیزار ہو کر اللہ کے حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو فرمائی، مگر ایذا رسانی کا جو سلسلہ پہلے دن سے شروع ہوا تھا، تکلیف پہنچانے کا جو سلسلہ پہلے دن سے شروع ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور تک بھی باقی رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن تکلیف کا سلسلہ تو ویسے ہی جاری رہا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اللہ کے راستے میں جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی اور آپ کو پریشان کرنے کی ہر قسم کی کوششیں، سازشیں ہر زمانے میں ہوئی، مکی دور میں بھی ہوئی، مدنی دور میں بھی ہوئی۔ مکی دور میں کفار اور مشرکین تھے تو مدنی دور میں منافقین تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی اور طرح طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ ابھی حالات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کسے حاصل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر کو تشریف لے گئے اور آپ کا قیام کہاں پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مدینہ منورہ میں آئی تو ہر شخص کی، مدینہ میں رہنے والے ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائیں اور میرے گھر میں مہمان بن کر آئیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاس آتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مدینے والے، اور ہر ایک آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑتا تھا اور گزارش کرتا تھا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، آپ کے قدموں کی برکت ہمارے گھروں میں آئے گی تو ہماری زندگیاں بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔
اے اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر کو تشریف لائیں۔ صحابہ آتے تھے، مدینے کے انصاری صحابی جو ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار کو اور لگام کو پکڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر کو تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، تم میری اونٹنی کو نہ پکڑو، اس لیے کہ اونٹنی اپنی طرف سے نہیں چل رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ کا جہاں پر حکم ہوگا یہ وہاں پر بیٹھ جائے گی، اور جس جگہ یہ اونٹنی بیٹھے گی اسی جگہ میں قیام کروں گا۔ تو صحابہ اکرام نے اس اونٹنی کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار، اونٹنی گئی اور جا کر ایک جگہ بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں ایک لمبا اس نے ایک دائرہ، ایک سرکل کی شکل میں اس اونٹنی نے ایک لمبا دورہ کیا اور واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پر پہلی مرتبہ بیٹھی تھی، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کو تشریف لائے تو ان کی تو جو ہے نا خوشی سے ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہو گئی جس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی عجیب و غریب کیفیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ دوڑے دوڑے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی مہار کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر میں ویلکم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آئیے میرے گھر کی دہلیز آپ کے قدم چومنے کے واسطے بےتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لے گئے۔ گھر میں آنے کے بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا 2 منزلہ مکان، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر کے مکان میں تشریف رکھے اور میں خادم نیچے رہوں گا، آقا اوپر رہیں گے، غلام نیچے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو ایوب اوپر تم رہو، نیچے میں رہوں گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نیچے رہیں گے، میں اوپر کیسے رہوں؟ تو کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس لوگ ملنے کے واسطے آتے رہتے ہیں، لوگ مجھ سے ملنے کے واسطے آتے رہتے ہیں، اس واسطے مجھے ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بار بار آئیں گے جائیں گے تو اس کے واسطے تمہیں تکلیف پہنچے گی، تم میرے میزبان ہو، میں تم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا کہ اللہ کے نبی جیسے آپ کی خواہش ہے ویسے ہی میں آپ کو جو ہے نا گھر دیتا ہوں، آپ چاہے تو نیچے رہیں، آپ چاہے تو اوپر رہیں۔ مہمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ مہمان کا جو اکرام کریں وہ مہمان کے اعتبار سے کریں، اس کا لحاظ رکھیں۔ آپ کی کیا خواہش ہے اس کا اعتبار نہیں، مہمان کو کیا چیز پسند آتی ہے اس کے اعتبار سے مہمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ بعض گھرانوں کی حالت تو یہ ہے کہ مہمان نہیں چاہتا کسی چیز کے کھانے کو، لیکن میزبان کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ چیز کھانی پڑے گی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بات نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے مہمان نوازی، آپ تو مہمان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی مہمان آپ کے گھر کو آیا، مثال کے طور پر کوئی حیدرآباد سے آیا ہمارے گھر کو، میرے ساتھ گزرے ہوئے حالات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ مہمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کو جو چیز کھانے میں پسند ہے آپ وہ کھلائیں۔ یہ ہوتا ہے مہمان آپ کے گھر کو آ کر بول رہا ہے کہ بھائی مجھے آج دال کھانا دل بول رہا، آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو مٹن کھلا کے چھوڑ دوں۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ مہمان نوازی یہ ہے کہ مہمان کو کیا چیز پسند ہے۔ کوئی آدمی ہے 10-15 دن سے سفر میں ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے اور مرغ مسلم کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، فلاں چیزیں کھا رہا ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ میں سیدھا سادہ کھاؤں۔ آپ کے گھر کو مہمان بن کر آیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے گھر میں مہمان بنے، ہمارے پاس بھی وہی کھانا، یہ چیز نہیں ہے۔ مہمان کا لحاظ کرو، مہمان کو کیا چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا خیال کرو۔ اب ایک آدمی آیا دوسرے شہر سے، مثال کے طور پر حیدرآباد سے ہمارے محبوب نگر کو آیا، کس واسطے آیا؟ کسی شادی میں شرکت کرنے کے واسطے آیا۔ راستے میں اس کو تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی لیکن اس نے نہیں کھایا، اس لیے کہ رات میں مجھے دعوت میں کھانا ہے۔ اب وہ اتفاق سے آیا محبوب نگر، پتہ چلا کہ ابھی ولیمے میں تھوڑی سی تاخیر ہے۔ اب اس کو خیال ہوا کہ چلو بھائی فلاں صاحب سے ملاقات کر لی جائے۔
اور جا کر جو ہے نا ان سے بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے گھر کو ملاقات کے واسطے آیا۔ اب جیسے ہی ان کے گھر میں پہنچا، ان کی یہ ضد ہے کہ جب تک آپ میرے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو اب یہ مہمان کا اکرام کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو کسی اور کا کھانا کھانے کے واسطے دوسری جگہ سے آیا ہے، اسے تو دوست کے پاس جا کر کھانا ہے، رشتہ دار کے پاس جا کر کھانا ہے، اور یہاں پر ہم اپنے گھر میں اس کو کھلا کر تکلیف دے رہے ہیں، اس کا ہم جو ہے نا کوئی اکرام نہیں کر رہے۔ اس واسطے یہ چیز اکرام میں مہمان میں سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو وہ پسند کرتا ہے، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اس کے لباس میں، جو چیز وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اسی طریقے سے کیا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا۔ اے اللہ کے نبی، بندے کی اور غلام کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں، لیکن آپ کی خواہش چونکہ نیچے رہنے کی ہے، اس واسطے میں نہیں رہ سکتا، اس واسطے میں آپ کے حکم کو مانوں گا اور میں اوپر رہ جاؤں گا، آپ نیچے رہیں۔ لیکن پھر چند دن کے بعد میں ہوا یہ، اور کچھ واقعات یہاں پر ہیں جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اوپر رہ رہے ہیں، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلی مجلس میں رہ رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے گھر میں کھانا پکتا تھا تو جو کھانا پکایا جاتا تھا پورے کا پورا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے تھے۔ ایک پلیٹ کی ضرورت ہے تو ایک پلیٹ نہیں بھیجتے تھے، جتنا کھانا پکتا تھا پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ پورا کھانا میں بھیج دیتا، اس کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو کھاتے تو برتن جب واپس آتی تو میں اور میری بیوی اس برتن میں نبی کی انگلیوں کے نشانات کو تلاش کرتے تھے، اور جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا ہم بھی وہاں سے کھایا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے، انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، اس جگہ کو ہم دیکھ کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے کھانا بنایا اور بنا کر میری بیوی نے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کھانا واپس آئے گا، نبی کی انگلیوں کے نشانات کو ہم تلاش کریں گے اور اس میں سے کھانا کھائیں گے۔ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نیچے گیا، واپس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو کیا کھانا پسند نہیں آیا، نمک زیادہ ہو گیا، آخر کیا چیز ہوئی؟ دوڑے نیچے آئے اور آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کیا بات ہے؟ کھانا پسند نہیں آیا، کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا، آخر کیا بات ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کھانے میں عیب نہیں لگائیں گے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کے کھانے کی وجہ نہ کھانے کی وجہ بیان کریں تاکہ میں دوسرے کھانے کا انتظام کروں۔ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے یا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب جو کھانا تم نے بنایا تھا اس کھانے میں لہسن تھا، اس کھانے میں لہسن ملا ہوا تھا اور میں لہسن نہیں کھاتا۔ اچھا، نہیں کھانے کی وجہ کیا؟ لہسن کھانا برا ہے کیا؟ نہیں، لہسن بالکل کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی کہ میں لہسن کیوں نہیں کھاتا، دوسرے لوگ تو کھا سکتے ہیں، تم بھی کھاؤ، صحابہ بھی کھاؤ، سب کھاؤ، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ اچھا، ہمارے واسطے کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، مسجد کو جب آ رہے ہو تو اس وقت میں کچا لہسن نہ کھایا جائے، مسجد کو جب آ رہے ہیں تو کچی پیاز نہ کھائی جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور فرشتے مسجد میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو ہماری اس بو سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس واسطے فرمایا کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد کو نہ آیا کرو۔ تلاوت کرنا ہو تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر تلاوت نہ کرو۔ گھر میں نماز پڑھنی ہو تو گھر کی خواتین سے یہ بات عرض کریں، آپ ان کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ آپ باورچی خانوں میں پکاتی ہیں، بہت دیر تک آپ نے کھانا پکایا، پیاز کاٹی، ترکاری کاٹی، اب اس کے بعد میں ہاتھوں میں پیاز کی بو موجود ہے اور اسی حالت میں آ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ نماز ایسی نماز سے فرشتوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے اور وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس واسطے ہاتھ صاف ستھرا دھو کر جب تک کہ ہاتھوں سے اور منہ سے اس کی بدبو نہ چلی جائے اس وقت تک نماز کے واسطے آ کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسروں کے واسطے تو حکم دیا کہ جب تم مسجد کو آؤ یا نماز پڑھو یا تلاوت کرو تو اس وقت میں اپنے منہ کو صاف رکھو،
پیاز کی، لہسن کی، اور آگے بڑھ کر کہوں تو اس زمانے کے اعتبار سے سگریٹ کی، گٹکے کی، بیڑی کی، پان کی یہ بو اگر آ رہی ہے تو پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آیا اور تیرے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے۔ اس واسطے مسواک کا حکم دیا گیا، مسواک استعمال کرو وضو سے پہلے تاکہ تمہارے منہ صاف ہو جائیں۔ یہ عام لوگوں کے واسطے حکم دیا کہ جب مسجد کو آؤ، جب تلاوت کرو، جب نماز پڑھو تو اس وقت میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کبھی بھی کسی بھی حصے میں کچی پیاز اور لہسن نہیں کھایا کرتے تھے۔ وجہ بیان فرمائی اس واسطے کہ میرے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں، کبھی جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، کبھی دوسرے فرشتے سلام عرض کرنے کے واسطے آتے ہیں، اور میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اس واسطے اگر میرے منہ سے بدبو آئے گی تو اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گا، فرشتوں کو بھی پسند نہیں آئے گا، اس کے واسطے میں کبھی لہسن نہیں کھاتا۔ لیکن کہا کہ تم کھا سکتے ہو، اس لیے کہ تم ہمیشہ اللہ سے کہاں بات کرتے ہو، تم ہمیشہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کہا کرتے ہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ ہمیشہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، ہمیشہ فرشتوں کی آمد سلام کرنے کے واسطے وحی لے کر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، تم کھا سکتے ہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی اکرہ ما تکرہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ بغیر پیاز کے میری زندگی نہیں کٹے گی، بغیر لہسن کے میری زندگی نہیں کٹے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سالن کا مزہ الگ ہو جائے، لیکن اے اللہ کے نبی ہمیں سالن کا مزہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں آپ کی فرمانبرداری کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں آپ کی اطاعت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، آپ کی اطاعت کا مزہ باقی رہ جائے گا۔ دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، آپ کے حکم کو ماننے کا جو مزہ ہے وہ مزہ دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ ہم دنیا کے مزوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد کبھی رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں نہیں کھائی۔ ہم نہیں کھانا یہ نہیں بول رہا ہوں، میں صاف الفاظ میں بول رہا ہوں، ہم نہیں کھانا نہیں، لیکن جب مسجد کو آئیں، جب تلاوت کریں، اس وقت میں یہ چیز اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے کہیں ہمارے منہ سے اس قسم کی بدبو وغیرہ تو نہیں آ رہی۔ تو فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ جس چیز کو کھانا میرا نبی پسند نہیں کرتا اس چیز کو میں بھی نہیں کھاؤں گا، حالانکہ میرے واسطے حلال ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کا جو ہے نا معائنہ کریں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، جو رسول اللہ کو نہیں پسند، جس کو ہم کھا رہے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ حرام مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ رشوت کا مال ہو، چاہے وہ سود کا مال ہو، چاہے وہ جوئے کا مال ہو۔ آپ ہم سے مراد میں آپ لوگوں کو نہیں لے رہا، میں پوری امت مسلمہ کو مراد لے رہا ہوں، میں بھی اسی میں شامل، آپ بھی اسی میں شامل، ہر مسلمان بھی اس میں شامل۔ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا مال ہے جو حلال کی صورت میں، حرام کی صورت میں، کس صورت میں میرے پیٹ میں جا رہا ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی بہترین مثال دی۔ کھانے کے واسطے اللہ رب العزت نے ایک نوالے کو تمہارے پیٹ میں اتارنے کے واسطے اللہ نے کیسے کیسے انتظام کیے۔ ایک نوالا کھانے کے واسطے پلیٹ میں ایک نوالا رکھا ہوا ہے۔ پہلے کے جو مسئلے ہیں، پہلے کے جو مرحلے ہیں، کسان اس کو بوتا ہے، بیج بوتا ہے، زمین نکالتی ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑو، کھانا سامنے آ گیا۔ اب کھانے کا جب مسئلہ آیا اللہ نے کیسے کیسے انتظام کیے۔ سب سے پہلے ہاتھ سے نوالا اٹھایا، ہاتھ بتلا دیتا ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ یہ اللہ کی طاقت، اللہ نے بتلایا کہ میرے بندے اگر تجھے تیرے ہاتھ کے اندر یہ کھانے کو ٹھنڈا اور گرم ہونے کی اگر پہچان نہ ہوتی تو گرم نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، تیری زبان جل جاتی۔ اللہ نے انتظام کیا، کھانے پر ہاتھ لگتا ہے، ہاتھ بتلا دیتا ہے کہ کھانا گرم ہے نہ کھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے انتظام کیا، اس نوالے کو اٹھا کر منہ کے قریب لے جاتا ہے، ناک سونگھ کر بتا دیتی ہے کہ کھانا اچھا ہے یا سڑا ہوا ہے، ایک نوالا اندر جانے کے واسطے یہ انتظام۔ پھر جیسے ہی یہ ہوا، اگر کھانے کے اندر کچھ سڑن ہے، منہ نہیں کھلتا، منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے گیٹ لگا دیا، جب تک کہ اس کھانے کی اچھائی اور برائی تمہیں سمجھ میں نہ آئے، اس نوالے کو تمہارے منہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ نے گیٹ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد میں جب
ناک سون کر بتلا دیتی ہے کہ ہاں کھانا اچھا ہے، تو اس کے بعد میں یہ منہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد میں جیسے ہی پیٹ میں جاتا ہے زبان چکھ کر بتلا دیتی ہے کہ کھانا اچھا ہے یا خراب ہے، یہ کھانا تمہارے پیٹ کے واسطے اچھا ہے یا خراب ہے، زبان چکھ کر بتلا دیتی ہے۔ اس کے بعد میں کھانا تھوڑا سا موٹا تھا، چاول کی صورت میں یا پھر روٹی کی صورت میں، اللہ نے اس کے واسطے انتظام کیا کہ دانت چبا 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 کر اس کو اندر ڈھکیلتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک نوالے کو تمہارے پیٹ تک پہنچانے کے واسطے، حفاظت کے ساتھ پہنچانے کے واسطے اتنے انتظامات کیے، تمہاری ذمہ داری صرف ایک بنتی ہے کہ تم صرف حلال اور حرام کو پہچان لو۔ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے یہ پہچاننا تمہاری ذمہ داری۔ کھانا گرم ہے یا نہیں تمہارے ہاتھ بتلائیں گے، کھانا اچھا ہے یا سڑا ہوا ہے تمہاری ناک بتلائے گی، کھانا مزیدار ہے یا بدمزہ ہے تمہاری زبان بتلائے گی، کھانا اگر سخت ہے تو تمہارے دانت اس کو نرم کر دیں گے۔ یہ پوری ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ دی ہے کہ جس لقمے کو اٹھاؤ اس کے بارے میں سوچو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اسی ذمہ داری سے آج مسلمان غافل ہے۔ جب اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے در سے دھکیل دیتا ہے۔ ایک حرام دانے کا لقمہ جس کے پیٹ میں چلے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک حرام کا لقمہ، کسی کو دینے تھے پیسے، غلطی سے بھول گیا، بعد میں یاد آیا ارے بھائی فلاں صاحب کے 10 روپے دینے تھے میرے پاس رہ گئے، 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے اعتبار سے 10 روپے چلتے چلتے باہر کسی فقیر کو دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن حلال اور حرام کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس 10 روپے کے اس کے حقدار تک نہیں پہنچایا گیا اور اس کو استعمال کر لیا تو وہ 10 روپیہ کیا 1 روپیہ بھی اگر ہوگا تو اس کے کھانے کی وجہ سے اللہ نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں تو پوری زندگی رشوت نہیں لیا، پوری زندگی سود نہیں کھایا، پوری زندگی میں نے جو ہے نا کوئی جوا نہیں کھیلا، حرام کاموں سے میں نے نہیں کمایا۔ جس طریقے سے یہ حرام ہے اسی طریقے سے کسی حقدار کو اس کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جس کو پیسہ دینا تھا اس کو پیسہ نہیں دیا تو جو پیسہ بچا لیا وہ بھی حرام۔ مزدور سے بات کی تھی کہ میں تجھے کام کے 100 روپے دوں گا، کام ختم ہو گیا تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو نے اچھا کام نہیں کیا، اس واسطے 80 روپے دوں گا۔ جو 20 روپے تم نے بچا لیے وہ 20 روپے تمہاری نمازوں کو غارت کر دیں گی، تمہارے روزوں کو غارت کر دے گی، تمہارے حج اور عمرے کو غارت کر دے گی۔ مسئلہ صرف 10-20 روپے کا ہے۔ اس واسطے یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ باقی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ادا کر دی۔ کھانے کا اچھا ہونا، برا ہونا، خراب ہونا، بدمزہ ہونا، جو کچھ بھی ہے تمام کے تمام انتظامات اللہ نے کیے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرو، دراصل آج میری طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے اس واسطے بات بھی تھوڑی دیر سے شروع کی گئی، اپنی بات کو ختم کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، ایک رات ایسا ہوا، پہلی رات، 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں، پہلی رات فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری کہ میں اور میری بیوی جب اوپر گئے رات میں سونے کے واسطے، نبی کا ادب دیکھو، نبی کی عظمت دیکھو، صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی۔ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری